اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کے 600 پر تھے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک بڑا معاملہ کنٹروورشل کا بنا ہوا رہتا ہے کہ کیا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ سلف نے میں اس سلسلے میں 4 اقوال موجود ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے ذکر کیا۔ 4 اقوال سلف میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے پچھلے ہفتے میں اسراء اور معراج کا واقعہ سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ کیا ہے؟ اسراء و معراج کا سفر، بلکہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا وہ کیا ہے؟ اسراء اور معراج۔ اور اسراء اور معراج کو ایڈمٹ اور قبول کرنے کے لیے آپ کا پیور مسلم ہونا کیا ہے؟ نہایت ضروری، کیونکہ جتنی بھی چیزیں اسراء اور معراج میں ہو رہی ہیں وہ سب آپ کی عقل سے ورے ہے۔ انسانی عقل جہاں ختم ہو جائے گی وہاں سے اسراء اور معراج کا کیا ہے؟ سفر شروع ہوتا ہے۔ اسراء اور معراج عقل کی حدود میں کیا جانے والا سفر ہے ہی نہیں۔ جہاں آپ کی عقل ختم ہو گئی اس کے بعد سے اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ معراج کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں نبیوں کی امامت کی، پھر 7واں آسمان گیا، انبیاء سے ملاقات کی، جنت و جہنم کو دیکھا وغیرہ وغیرہ، تو کفار مکہ خوش ہو گئے، کہا اس سے بہترین کہاں بات ملے گی؟ اب تو واقعی سارے مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفیشلی طور پہ پاگل گھوشت کر دیں گے۔ ابو جہل وغیرہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات آپ سارے لوگوں کے سامنے کہہ سکیں گے کہ میں رات کے ایک حصے میں مکہ سے وہاں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھائی لوگوں کی، پھر 7واں آسمان، اور وہ جانتے تھے کہ ایک زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ جو ہے کتنا ہے؟ 500 سال ہے، اور پھر ایسے ہی دوسرے آسمان کا فاصلہ، پھر ایسے تیسرے، اور پھر 7واں آسمان کے اوپر آپ گئے۔ تو کہا یہ بات آپ لوگوں سے بیان کر دیں گے؟ کہاں بیان کریں گے؟ اور اس کے بعد ابو بکر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ابو بکر ملے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کیونکہ سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے تھے۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں، رات کے ایک حصے میں وہ یہ سب گھوم گھام کر آ گئے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ خواب میں، کیونکہ خواب میں تو آدمی مان لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ۔ کہا لئن قال، اگر اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان کی ہے تو صحیح کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بطور امتحان انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی، وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، وہ یہ جانتے تھے کہ آپ کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، اور مشرکین میں کئی ایسے لوگ تھے جو وہاں سے گھوم کر آ چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں طرح طرح کے کیا ہے سوالات کرنے شروع کر دیے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہو جائیں؟ پریشان ہو جائیں۔ اب کہتے ہیں کہ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس، قریش کے لوگوں نے مجھ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں ایسے سوالات کیے جو مجھے نہیں معلوم تھے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ، مجھے حد درجہ اس دن تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف مجھے کبھی بھی نہیں۔ ابھی کیا ہوگا؟ میری پوری نبوت اور رسالت کیا ہے لوگ داؤں پہ لگا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَفَعَ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دیا۔ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنبَأْتُهُم بِهِ، جو سوال وہ کرتے تھے میں بیان کرتے چلا جاتا تھا، جو سوال وہ کرتے تھے میں بیان کرتے چلا جاتا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اسراء اور معراج کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، اور اسی بنیاد پر ایک بہت بڑی ٹولی ایسی ہے
جو پورے اسراء اور معراج کے سفر کو ایڈمٹ اور قبول نہیں کرتی، خاص طور سے جن کے یہاں بنیاد عقل ہے وہ اس واقعے کو، اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے۔ خود صحابہ میں آپ دیکھیں گے تو صحابہ میں بھی تقریباً 2 جماعت ہو گئی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ خواب میں ہوئی ہے۔ لیکن اس پر کلام کیا گیا ان روایات پہ، اور اس سے بڑا معاملہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ آگے یہ بات آ رہی ہے۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبد جو کہتے ہیں، عبد بندہ، یہ وہ ہوتا ہے جو باڈی اور روح کے ساتھ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا روح کے ساتھ ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا خواب میں ہوئی، کچھ نے کچھ کہا۔ صحیح بات کیا ہے اس سلسلے میں کہ جسم روح کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی ہے، اور روایت بالکل واضح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، بعض روایت میں کہ حکیم میں سو رہا تھا، اور یہ ساری باتیں صحیح، کیونکہ وہاں سو رہے تھے، پھر ہو سکتا ہے وہاں سے اٹھ کر کے آپ حکیم میں آگے ہوں، اور فرشتوں نے آپ کو آپ کے سینے کو چاک کیا وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مکمل حالت بیداری میں، پورے ہوش و حواس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ اور دوسرے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب تک آپ کا غیب پر ایمان مکمل نہیں ہوگا، پختہ نہیں ہوگا، تب تک آپ خطرے میں رہیں گے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے بہت ہی پرے اور دور کی چیزیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کیا کہ ایمان والوں کی خصوصیات اور ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان تمام باتوں پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے دیکھ کر کے ایمان لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں، ہم اس پر کمزور ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسے کوئی آدمی کوئی چیز دیکھ کر کے ایمان لاتا، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کرتے، جتنی بھی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اب ایک ایک واقعے پہ ہم ذکر رکتے ہوئے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلا عمل کیا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس سے استدلال کیا علماء نے کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ مبارک۔ استدلال ہے، حدیث نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اسے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی دل کو صاف کرنے کے لیے، دھلنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو اسی سے دھلا جاتا۔ تو دو زمزم سے دھلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم کا پانی کیا بہت ہی مبارک پانی ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ ہے براق، جو کھچر سے زیادہ چھوٹا اور گدھے سے زیادہ بڑا تھا۔ براق یہ برق سے بنا ہوا، ایسا نہیں کسی جانور کا نام ہے، یہ برق کے معنی ہوتے بجلی کے، چونکہ وہ جانور جو تھا وہ بہت تیز رفتار تھا، جہاں اس کا حد نگاہ، جہاں نگاہ ٹھہرتی تھی وہاں وہ کیا ہے اپنے قدم رکھتا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یہ وقتی طور پر اسی جرنی اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ بعد میں براق آپ کے ساتھ نہیں رہا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اس سلسلے میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے جو سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے اور روایت صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے نکلے تو مسجد نبوی کے پاس آپ کو جبریل علیہ السلام نے روک دیا مدینہ میں، اور کہا یہاں ٹھہریے اور نماز پڑھیے۔ پھر اس کے بعد طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی، جبریل وہاں لے کر کے گئے اور کہا یہاں ٹھہریے، براق سے جا رہے ہیں، اور یہاں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد تیسری جگہ بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں لے جایا گیا اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہاں ٹھہریے اور یہاں نماز پڑھیے. پھر اس کے بعد بیت المقدس آپ پہنچے. یہ جو 3 چیز ایڈ کی گئی ہے یہ منکر ہے. یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. شیخ البانی نے اس روایت کو منکر کہا ہے کیونکہ دوسرے راویوں نے اسے بیان نہیں کیا. تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے ڈائریکٹ کہاں گئے؟ مسجد اقصی گئے، نہ مدینہ گئے، نہ مصر گئے، اور نہ ہی بیت الحم وغیرہ جو بھی ہے کہیں گئے، بلکہ ڈائریکٹ وہاں گئے. اب ایک مسئلہ، وہاں پہنچنے کے بعد، مسجد اقصی پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق 2 طرح کی روایت موجود ہے کہ آپ نے پہلے انبیاء کی امامت کرائی ہے یا واپسی پر آپ نے امامت کرائی ہے. ذکر کیا گیا تھا کہ زیادہ درست بات یہ ہے کہ جانے کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. کیا صورتحال رہی ہے اس پہ ہمیں اپنے دماغ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایمان لانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور یہ روایت کئی صحابہ سے صحیح حدیث کے اندر کیا ہے موجود ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر لے کر کے چڑھتے ہیں، اور پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے اس طریقے سے تمام کئی انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس میں بھی ایسا ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں دوسرے انبیاء سے کیوں نہیں. یہ ساری چیزوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ساری چیزوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں. آپ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، یہ آپ ڈائریکٹ جس نبی سے آپ ملتے ہیں آپ کا نسب وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن پورے سفر میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تک بھی نہیں ہے. پورے سفر میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تک بھی نہیں نام کے ساتھ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیغمبروں میں سے سب سے پہلے رسول اور پیغمبر جو اس زمین پر بھیجے گئے، ان سے بھی ملاقات کا کوئی ذکر نہیں. عام انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے. جن انبیاء کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ سیدنا آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون اور ادریس اور یوسف اور یحییٰ اور زکریا علیہ السلام. یہی وہ انبیاء ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے ذکر بھی کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یمن کا جو قبیلہ ہے شنوعہ، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ گویا کہ اس قبیلے کے کوئی شخص اور آدمی جو یمن کے اندر قبیلہ پایا جاتا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو وہ تم صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ جن کی شکل ان سے ملنے والی ہے وہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کی شکل تم صحابہ میں سب سے زیادہ کس سے مل رہی تھی؟ عروہ بن مسعود الثقفی سے مل رہی تھی. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو سب سے زیادہ ان کا چہرہ مجھ سے ملتا ہوا تھا. میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا فَإِذَا أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، تو انہیں آدھا حسن اور خوبصورتی دی گئی. تو اس طریقے سے. اور آپ نے کہا کہ میں جب گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قائم یصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ میں نے ان کو ان کی قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے یہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب نماز فرض ہوئی تو 7واں آسمان کے اوپر ہوئی، تو جب واپس آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے روکا؟ یہ کئی سوالات ہیں جس کی تفصیل احادیث وغیرہ میں بیان نہیں کی گئی ہے. ہمیں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس پر اس سے ہی ایمان لانا چاہیے. تاہم اگر علماء نے بعض چیزیں حکمت کے طور پہ بیان کی ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں روکا، حالانکہ وہ اور زیادہ خیر خواہ تھے کہ بھائی دیکھو اتنی ساری نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کرا لیجیے. اصول اور دستور تو یہ بنتا تھا کیونکہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس میں ذکر یہ کیا گیا کہ چونکہ جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے چھٹے آسمان سے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے اور یہ کہنے لگے کہ ایک ایسا نبی جو میرے بعد آیا ہے اس کی امت مجھ سے زیادہ، میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ جس کی امت جتنی زیادہ ہوگی اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ. نہیں سوچ پائے آپ؟ انبیاء کیوں امت کی کثرت کی دعا کرتے تھے؟ جس نبی کی امت جتنی زیادہ ہوں گی
उस नबी का मकाम उतना ही ज्यादा बुलंद होगा। ये अलग बात है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज्यादा ना हो पाए, और इसके लिए हम कोई भी मौका जाया और बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों की ज्यादती ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फख्र का सबब और जरिया होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि ये नबी मेरे बाद आए हुए, इनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होगी। तो उलमा ने कहा कि हो सकता है लोगों के दिलो दिमाग में ये ख्याल पैदा हो सकता था कि मूसा अलैहिस्सलाम हसद करने लगे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि अंबिया इससे क्या है, पाक व साफ है। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात की कि उम्मत के साथ खैर खाई की बात की। देखिए इतनी नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि ये सब कहने सुनने की जरूरत भी नहीं है, बयान किया गया। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें वहां देखी, जन्नत के अंदर और जहन्नम के अंदर, और इसके दौरान बहुत सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। उनमें जो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी हैं, सरसरी तौर पर इसको देख लेते हैं। पहली और बुनियादी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली खिलकत में देखा। जैसे अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, वैसी ही हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा है असली हालत में। और ये सिर्फ 2 मरतबा हुआ है। कितनी मरतबा? नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को उनकी असली हालत में सिर्फ 2 मरतबा देखा। एक मरतबा दुनिया के अंदर, पहली वही के नुज़ूल के बाद, और दूसरी वही के नुज़ूल से पहले। और दूसरी मरतबा कब देखा? सिदरतुल मुंतहा के पास। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। और यही तफसीर है इस आयत की जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने बयान की, आयशा सिद्दीक़ा ने बयान की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की कि जिसको देखा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं, जिसको देखा नबी अलैहिस्सलाम ने वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे। कितने? 600 पर थे। और फिर उस पर की लंबाई और चौड़ाई भी बहुत ज्यादा, जैसे जो फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए 8 फरिश्ते, तो वो फरिश्ते इतने बुलंद हैं, इतने अजीम हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि उनके कान की लौ से उनके कंधे तक की जो दूरी है वो 700 साल है। एक फरिश्ता, 8 फरिश्ते जो उठा, उनमें से एक फरिश्ते की बात है, क्या है, कितने अजीम फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठा हुए। उनमें से एक फरिश्ता की जो कान और कंधे की जो दूरी है 700 साल तक आदमी चलता रहे तो फिर वो कंधे से कान की लौ तक पहुंचेगा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस फरिश्ते की जिस्म की अजमत क्या हो सकती है। और ये बयान करने का मकसद सिर्फ क्यों कहा गया कि फरिश्तों पर ईमान लाओ, और बुनियादी पिलर्स ऑफ ईमान, जब फरिश्ते इतने अजीम हैं, उनका पैदा करने वाला रब कितना अजीम है। जब फरिश्ते इतने बड़े, इतने कुव्वत और ताकत वाले हैं, तो उनका पैदा करने वाला खालिक कितना कुव्वत और ताकत वाला हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास उनकी असली शक्ल सूरत में देखा। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि उनके 600 पर थे। अलबत्ता इस सिलसिले में एक बड़ा मामला कंट्रोवर्शियल का बना हुआ रहता है कि क्या मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं देखा। सलफ ने में इस सिलसिले में 4 अक़वाल मौजूद है, जैसा कि इमाम ज़हबी ने जिक्र किया। 4 अक़वाल सलफ में पाए जाते हैं। एक कौल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा। दूसरा कौल ये है कि, और यही अक्सर सहाबा का है, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा। और ये कौल है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, अब्दुल्लाह बिन मसूद का, अबू हुरैरा का और दीगर सहाबा का। बल्कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो इस कदर डिफेंस करती थी, फाइट करती थी अगर कोई कहता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है। तीसरा कौल
ان لوگوں کا جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں ہمیں معلوم. چوتھا قول وہ ہے کہ دیکھا تو ہے لیکن بعین قلبہ، دل کی آنکھوں سے دیکھا، اس آنکھ سے نہیں دیکھا. جیسے ایک آدمی نہیں ہوتا دل میں کوئی تصویر بن جاتی ہے کسی کی، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو دیکھا، اصلی اور صورت میں اور حقیقی صورت میں نہیں دیکھا. صحابہ میں یہ قول عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، کئی قول ان سے منقول ہیں. ان تمام اقوال میں، چاروں اقوال میں سب سے درست بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی من حدثک ان محمدا رأى ربہ، جو تم سے بات بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا پیچھا نہیں کر سکتی ہیں. اور جو تم سے یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے. اور مسروق کے بڑے تابعی ہیں، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ظاہر سی بات ہے معراج کا واقعہ بڑا واقعہ، اور یہ معاملہ تھا کہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا یہ بات تھی. تو مسروق بڑے تابعی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ہی مسلم میں الفاظ ہے قال را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا معراج کی رات میں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تمہاری اس سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ نہیں دیکھا، اور جو یہ بات بیان کرتا ہے کہ دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. تو مسروق نے کہا کہ قرآن کہتا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ وہ قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور بہت سارے لوگ تو گلے ولے سب ملوا دیتے ہیں ماشاءاللہ اپنی طرف سے. تو مسروق التابعی نے کہا کہ دیکھیے قرآن بیان کرتا ہے سورہ نجم میں. اما عائشہ کہا اب آپ سمجھیے کہ ان سے زیادہ جاننے والا کون ہے. صحابہ مشکل سے مشکل معاملات کو اما عائشہ کے پاس جا کر کہتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں جو مسروق نے سمجھا تو اما عائشہ نے کہا ذاک جبریل، یہ جو قاب قوسین ہے یہ اللہ رب العالمین نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام ہے. کان یاتی فی صورت الرجل، کہتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے، کبھی اجنبی کی شکل میں آ گئے. عام طور سے دحیہ الکلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، میرا اپنا گھر تھا، ان کے گھر میں ہے، دحیہ کلبی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات چیت کی، چلے گئے. اور مجھے کیا معلوم کہ یہ جبریل ہے. دحیہ کلبی مشہور صحابی توری کی شکل میں جبریل آئے، بات چیت کر کے چلے گئے. جب اللہ کے پیغمبر نے اس بات چیت کا ذکر خطبے میں کیا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، یہ کہیں ہاں، تو ام سلمہ کہتے اچھا وہ جن کو میں نے دیکھا تھا وہ جبریل تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل جب آیا کرتے تھے تو انسانی شکل و صورت میں، کبھی کسی کی شکل و صورت میں، کبھی کسی کی شکل و صورت میں. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ موجود ہے، جبریل علیہ السلام ایک اجنبی مسافر کی شکل میں آئے. صحابہ کہتے لا یعرف منا احد، کوئی جانتا بھی نہیں تھا ہم میں سے. لیکن سوال یہ ہے کہ عرب کی سرزمین، نہ بالوں میں کوئی پراگندگی ہے، نہ دھول لگی ہوئی ہے، کپڑے بالکل صاف و شفاف. آدمی باہر سے آیا ہوا ہے تو کچھ سفر کا اثر تو ہونا چاہیے، اور یہاں کا ہے بھی نہیں. اور آنے کے بعد یا محمد اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاسلام، اور آپ جب جواب دے لیتے صدقتا. تو صحابہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کی عجیب آدمی ہے، سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق اور ویریفائی بھی کر رہا ہے. تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے ہو کون تھے؟ فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دينكم، وہ جبریل تھے جن کو تم دیکھ رہے تھے، لیکن انسانی شکل و صورت میں آئے دین سکھا کر کے چلے گئے. تو جبریل علیہ السلام ایسے ہی آتے تھے. وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، جبریل ہمیشہ انسانی شکل و صورت میں آتے تھے. اس مرتبہ جب ملاقات ہوئی سدرۃ المنتہا کے پاس
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اصلی شکل و صورت میں ملاقات ہوئی، اور پہلی جو ملاقات ہوئی تو اس میں آپ ڈرے اور خوف ہوتے ہیں. یہ صحیح کہ 2 مرتبہ دیکھا آپ کو جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل و صورت میں، لیکن جب دنیا میں دیکھا تھا تب آپ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام، اور پہلی وحی کی بات ہے یہ، تو آپ ڈرے ہوئے تھے. لیکن جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پر وغیرہ سب گن کر کے بتایا کہ 600 تھے. پہلی مرتبہ تو کچھ نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور آپ آج کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد اللہ رب العالمین ہے. ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے صحابہ میں، تابعین میں، تمام لوگوں نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہیں، یعنی جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا. اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جسے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور ان کی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا. یہ بات بھی یاد رہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے. عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہیں، تو انہوں نے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ قال وما كنت تسألہ. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، خیر میں تو تابعی ہوں، میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکی، لیکن اگر میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہوتی، میں دیکھا ہوتا تو میں ضرور پوچھتا، سوال کرتا. تو ابو ذر الغفاری نے پوچھا کیا پوچھتے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا کہ یہ پوچھتا حل رأى ربہ عز وجل، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد سألتہ، میں نے خود پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صاف لفظوں میں پوچھا میں نے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک، صاف صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ نے اللہ اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور النار، میں نے جو دیکھا وہ نور تھا. ایک معنی یہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ سراپا. اور پھر قرآن کی آیات قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مجھے ہرگز، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی کئی احادیث اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اور خاص طور سے دجال کے بارے میں، دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کیا، کیونکہ آپ نے بات بیان کی، دیکھو دجال کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوا مکتوب بین عینیہ کافر، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ وہ کافر ہے. اور پھر وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، جبکہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے عیب ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، نمبر 1. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسم، روح اور حالت بیداری میں ہوئی تھی. نمبر 3، جتنے بھی چیزیں سے متعلق ہے، جن جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معراج کی راتوں میں، ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو ثابت ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اسے اس میں مرج کر دیا، ملا دیا معراج کی رات میں. چند چیزیں معراج کی راتوں کی جو خصوصیت ہے وہ براق ہے، جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا یہ پورا سفر اور سدرۃ المنتہا اور تک پہنچنا ہے، یہ ساری کی بیت معمور دیکھنا وغیرہ ہے جو معراج کی رات میں آپ نے دیکھا. اسی طریقے سے انبیاء کو دیکھنا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا تھا. آپ نے معراج ہی کے سفر میں انبیاء کو دیکھا اور تمام انبیاء کو دیکھا، تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء کو دیکھا. ان میں سے بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اسی طریقے سے معراج کے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، ذمہ دار ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا.
اور اسی طریقے سے بیت معمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جہاں جو خانہ کعبہ کے بالکل ایگزیکٹلی اوپر 7واں آسمان کے اوپر ہے بیت معمور، اور جہاں 70,000 فرشتے کیا ہے ایک وقت میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہر کوثر ہے وہ دیکھا، سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سدرۃ المنتہا یہ بالکل ایک طریقے سے سمجھ لیجیے کہ آخری جگہ ہے جہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ جبریل علیہ السلام نہیں جا سکے تھے، اور آپ اللہ کے بالکل قریب پہنچے تھے، لیکن پردہ تھا، یہاں تک کہ قلم سے جو فرشتے لکھ رہے تھے، قلم کے لکھنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تھی۔ پھر یہ کہ یہاں پر اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ جبریل کا واسطہ ہوتا، یہاں پر کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی واسطہ میڈیٹر نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین سے گفتگو فرما رہے تھے، اور کئی مرتبہ، کیونکہ بار بار آنا اور جانا جو ہوا نماز کو لے کر کے وہ صرف ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھا، جنت کی بعض نعمتوں کو دیکھا، جہنم دیکھا، جہنم کی بعض عذاب دیے جانے والے لوگوں کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیبت کرنے والے لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ انس بن مالک کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لہم اصفار من نحاس، تانبے کے ناخن ہیں ان کے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے چہرے کو، وہ کیا ہے، اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ نے معراج کی رات میں دیکھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء اور دعات کو دیکھا جو جہنم کی کیکیوں سے اپنے یہ شرک کو بولتے ہیں، ساری چیزیں کاٹ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، زبان کو کاٹ رہے ہیں، ان چیزوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطبہ اور علماء ہیں جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے اور خود نہیں رکتے تھے۔ اسی طریقے سے سود کھانے والے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھا، جو خون کی نہروں میں تیر رہے ہیں اور پتھر سے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بغیر کسی وجہ کے دودھ نہیں پلاتی ہیں اور ان کے حق کو غصب کر لے جاتی ہیں، ان کے بھی برے انجام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ بعض لوگوں کے محل اور گھر کو دیکھا جنت کے اندر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آہٹ کی آواز کو سنا جنت کے اندر۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی معراج کی رات میں۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جو عمدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات پہلے ہی ذکر کی جا چکی ہے کہ معراج کی تحدید کے سلسلے میں کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے کہ کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، بلکہ سن کو لے کے بھی اختلاف ہے۔ اس لیے جشن شب معراج کا کوئی تصور اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں نہیں ہے۔ دین کے نام پر ایک نئی چیز، نئی بدعت اور نئی خرافات ہے جس سے ہمارا اور آپ کا بچنا نہایت ضروری ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ اس واقعہ اور حادثے پر اور ایمان لانا، اللہ کی قدرت کا یقین رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننا، اور جو چیزیں معراج کے سبق میں بیان کی گئی، نمازوں کا اہتمام کی کوئی بھی عبادت ہے جو دنیا کے اندر فرض ہوئی، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتوں آسمان کی بلندیوں پر بلایا اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رہا، کوئی میڈیٹر نہیں رہا۔ اس لیے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو نصف نصف اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اسی لیے نماز میں اس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادات میں یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کی طرف اس میں کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پر کیا ہے ہمیں اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک طریقے سے موٹا ہی صحیح اسراء اور معراج کے سلسلے میں ایک معلومات اللہ کی توفیق سے ہم تک پہنچی۔ جو چیزیں بہتر ہیں، خیر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہیں، اور جہاں خطا اور غلطی ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں میری اپنی کمی
اور شیطان کا عمل اور دخل ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ سوالات اس ہفتے میں بنائے نہیں جا سکے ہیں پورے میراث کا، اور اسی طریقے سے 2 ہفتے کا جو تفسیر کا ہے انشاءاللہ یہ پورا سوال تقریباً 50 سوالوں کی شکل و صورت میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے میں آئے گا باذن اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ سوالات بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کیے جائیں گے، اور یہ معلومات کو اکٹھا اور جمع کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوں گے۔ نہایت دھیان سے سوالات کو حل کریں تاکہ ایک موٹی موٹی بات آپ کے سامنے کیا ہے خاص طور سے میراث کے سلسلے میں واضح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام ان آیات اور احادیث کے اندر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کوئی اہم سوال بہت اہم ہے تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ وقت میں نے آلریڈی آپ لوگوں نے بہت زیادہ لے لیا ہے۔ جی، مقام محمود، مقام محمود جنت میں کیا ہے؟ ایک جگہ ہے جو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، دے گا، اور اس کا معراج کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کون سی دعا ہے؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تو یہ جنت میں ایک مقام، ایک جگہ ہے جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے کسی کو بھی نہیں دی، یہ مجھے معلوم ہے۔ باقی اگر اس پہ مزید معلومات چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی موقع سے۔ پہلے کیوں لکھا، کیسے؟ ہاں جی، اس میں سب سے آسان جواب تو یہ ہے، پڑھ کر آیا ہوں اس کو، سب سے آسان جواب تو یہ ہے کہ اس کو جیسے بیان کیا گیا اس پر ویسے ہی ایمان لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق برزخی زندگی سے ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی جہنم کے اندر کیا ہے ہوگا، جس کی ایک شکل و صورت اور ڈیمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ یعنی یہ ہو نہیں رہا ابھی، یہ آپ کو ایک ڈیمو اور نشانی دکھائی گئی کہ ایسے ہی ان لوگوں کا جہنم میں داخل ہونے کے بعد معاملہ ہوگا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ برزخی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، برزخی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن ان چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو اس کا میسج اور پیغام ہے اس پر توجہ کی جائے۔ میری اولاد ہے، دادا کی اگر وفات ہو جائے اور اس کا کوئی بیٹا موجود نہ ہو، صرف پوتے ہوں، تو پوتوں کو ویسے ہی ملے گا جیسے بیٹوں کو ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور اس کے بھی کئی بچے ہیں، لیکن اس کے بیٹوں کی وفات اس کی زندگی میں ہو گئی۔ اب کیا رشتہ بنتا ہے دادا اور پوتوں کا؟ اب دادا کی وفات ہوگی تو دادا کے مال میں سے پوتے ویسے ہی پائیں گے جیسے باپ کے مال میں سے پاتے ہیں۔ اس کے عکس یہ کہ پوتے کی وفات ہوئی اور اس کا اپنا باپ موجود نہیں ہے، دادا موجود ہے، تو دادا کو ویسے ہی ملے گا جیسے باپ کو ملتا 1/6 اگر اس کی اولاد موجود ہے تو۔ اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ جی، کس کی اولاد؟ مرنے والے کی؟ مرنے والی کی اولاد ہے تبھی دادا کو مل رہا ہے نا۔ دیکھیے پھر سے بتا رہا ہوں، 5 لوگ، پھر سے غور سے سنیے، 5 لوگ ہر حال میں آپ کے مال میں وارث ہوں گے۔ نمبر 1 آپ کی ماں، نمبر 2 آپ کے باپ، نمبر 3 آپ کی بیوی، اور اگر بیوی شوہر کی وفات ہو رہی ہے، بیوی کی وفات ہو رہی ہے تو شوہر، نمبر 4 آپ کا بیٹا، نمبر 5 آپ کی بیٹی۔ یہ 5 رشتے دار ہر حال میں وارث ہوں گے۔ ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس نے 100 ریال چھوڑا ہے مثال کے طور، تو ایز ہول پراپرٹی کا 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا، 1/8 بیوی کو ملے گا۔ اب جو بچے گا وہ اولاد کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی
माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा और बीवी का हिस्सा क्या है, मुतय्यन हाल में मिलना उनको। तो एज ओवर प्रॉपर्टी का मरने वाले के बाप को मिल जाएगा 1/6, माँ को 1/6, बीवी को 1/8, उसके बाद जो बचेगा वो औलाद में तकसीम। अब यही सवाल ये है कि एक आदमी की वफात हुई, माँ मौजूद है, बीवी मौजूद है, बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है, पर बाप की जगह पे कौन मौजूद है, दादा मौजूद है। तो इनकी राय ये है, और ये सही राय है, कि दादा को बाप के दर्जे में लाया जाएगा और उसको 1/6 मिलेगा जैसे बाप को मिला है। वादे है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।